پنجتن 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 پنجتن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سبحان اللہ. سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وضع الحق على لسان عمر يقول به. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب هذين يعني الحسن والحسين أباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. برادری اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور تقریباً 1 صدی پہلے ہمارے امام یہ فرما گئے ہیں کہ کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. کس شقی کی. آج جھگڑے کیے جاتے ہیں کون حق پر تھا کون نہیں تھا. امام 1 صدی پہلے فرما کس شقی کی ہے حکومت. کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. اور مولانا حسن کا تخیل دیکھیے فرماتے ہیں خشک ہو جا خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا. فرات دریائے فرات کو کہتے ہیں. فرمایا خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا. فرات خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا. فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. خاک تجھ پر
توجہ فرمائیے، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر میں ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی، بولو یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم، بالخصوص صدر محفل آل نبی اولاد علی حضرت العلام پیر طریقت پیر سید محمد ابراہیم حسن شاہ صاحب مدد اللہ العالی، اور دیگر تمام ذی احترام سفید باریش بزرگ، اور آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کرنے والے تمام عہدیداران اراکین، سب سے پہلے میں تمام ان لوگوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اور ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکات عطا فرمائے۔ محرم شریف کا مہینہ ہے، آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اور اس کی جو سب سے خاص نسبت ہے محرم الحرام شریف کے مہینے کی، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ نور نظر علی المرتضیٰ لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا برادر حسن مجتبیٰ سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی عقل، شعور، فہم، ادراک سب کچھ ایک طرف چلا جاتا ہے، اور بلا تفریق کسی فرقہ یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ، ہر ایک اپنے اپنے تائیں اپنے اپنے مزاج کے مطابق شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جگہ جگہ، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر ذکر سید الشہداء امام علی مقام کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین صرف کسی ایک جماعت کے نہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔
اور اسی حبیب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو جس طرح ذکر مصطفیٰ بلند ہے اسی طرح ذکر حسین بھی بلند ہے۔ نہ ذکر مصطفیٰ کم ہو سکتا ہے نہ ذکر حسین کم ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، زندہ آباد، زندہ آباد۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سنیے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے اس بات کا اظہار کیجیے اور کہیے الحمدللہ، ذرا کہیے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ مجالس ایسی ہیں کہ جہاں ذکر حسین ہے لیکن ساتھ ساتھ حضور کے صحابہ پر تبرہ ہے، سرکار کے صحابہ کو غلط کہا جا رہا ہے۔ کہیں ذکر صحابہ ہے ذکر حسین نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سرکار کی آل کو بھی سلام کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اس لیے میں نے کہا کہیے الحمدللہ ہے۔ یہ ہماری مجالس وہ ہیں کہ جہاں ذکر حسین بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مراد مصطفیٰ، سبحان اللہ، اب بھی کہو سبحان اللہ، مراد مصطفیٰ امیر المؤمنین امام المتقین، تمام صحابہ حضور کے مرید، یہ شخصیت حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور کے مرید بھی ہیں، سرکار کے مراد بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ میں نے خطبے کے دوران 2 حدیثیں جو پڑھی ہیں ان دونوں شخصیات کے بارے میں جتنا وقت ہے اس کے اندر ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ضروری کچھ باتیں بتا دوں۔ اکثر عموماً حضور قبلہ شاہ صاحب، علماء کرام جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو عموماً آپ کی ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، میری کوشش ہے کہ میں اس سے اگلی کوئی بات سناؤں آپ کو، اگر توجہ ہو آپ کی ہے۔ کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق سرکار نے فرمایا اللہم اعز الاسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ میں تیرا محبوب 14 طبقوں کا سلطان امام الانبیاء، میں نے اسلام کے لیے پتھر کھائے ہیں، میں نے اسلام کے لیے صعوبتیں برداشت کی ہیں، میں نے اسلام کے لیے مشکلیں اذیتیں برداشت کی ہیں، مولا میں اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، بس اللہم اعز الاسلام، میرے مولا میرے اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے سے، اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے سے، عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، کسی کو نومینیٹ نہ کیجیے، اللہ اکبر، کسی پر تنقید نہ کیجیے، کسی کا نام نہ لیجیے، یہ جملہ دل کی تختیوں پر نوٹ کیجیے کہ جہاں عمر ہوگا وہاں اسلام ہوگا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ توجہ ہے، جہاں عمر ہوگا وہاں اسلام ہوگا، اور جہاں عمر نہیں وہاں اسلام نہیں، سمجھے آپ؟ جہاں عمر ہوگے وہاں اسلام ہوگا،
کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اسلام کو عزت ملی ہے عمر ابن خطاب کے ذریعے سے ہے. جہاں عمر ہوگے وہاں اسلام ہوگا، جہاں عمر نہیں وہاں اسلام نہیں. سنیے دوسری حدیث، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرمایا سنو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے ہیں. یہ حضور کا ارشاد. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. معلوم ہوا حضرت فاروق اعظم میں نبوت کے اوصاف موجود تھے. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اندر نبوت کے اوصاف موجود تھے. اب ذرا جملہ سنیے، جس کے اندر نبوت کے اوصاف و کمالات موجود ہیں وہ تو نہیں کہتا میں نبی ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے علامہ صاحب. جس کے اندر نبوت کے اوصاف و کمالات موجود ہیں اس نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. جس کے اندر اوصاف نبوت کے موجود ہیں وہ نہیں کہتا نبی ہوں. تو قادیان کا کوئی ایک آنکھ سے کانا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ کیا بات. یہاں ویسے نعرہ لگانا چاہیے تھا، اگر نہیں لگایا تو میں لگا دیتا ہوں. تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سنیے، اللہم اعز الاسلام بعمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر. تیسری حدیث سنیے، فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر. مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، وضع الحق، حق کو جاری کر دیا ہے، علی لسان عمر، اللہ اکبر. عمر کی زبان پر. اس کا لفظی ترجمہ، بے شک اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا. ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ، حق کو جاری کر دیا. جب بھی فاروق بولتے ہیں حق ہی بولتے ہیں. جب بھی فاروق بولتے ہیں حق ہی بولتے ہیں. اسی لیے تفسیروں کو اٹھا کے دیکھیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کئی ایسی آیات ہیں کہ جو لفظ حضرت فاروق اعظم نے زمین پر زبان سے ادا کیے، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے وحی بنا کر قرآن میں شامل فرما دیے. کیا بات کیا بات. ارے کوئی چھوٹی شان ہے حضرت فاروق اعظم کی؟ کوئی چھوٹا مقام ہے؟ تم سمجھتے نہیں کون فاروق اعظم جس نے یہ اعلان کیا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو فاروق کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. جب ایسے حکمران اور ایسی حکومت ہوا کرتی تھی تو پھر زمین بھی ڈرا کرتی تھی. کتابیں پڑھیے، مدینہ المنورہ کے اندر زلزلہ آ گیا، مدینہ شریف کی زمین پر زلزلہ آیا، حضرت فاروق اعظم نے رکھ کے درہ مارا زمین پر، اور درہ مار کے فرمایا زمین رک جا، کیا تجھ پر عدل و انصاف نہیں ہوتا؟ کہو سبحان اللہ. درہ مار کر کہا زمین رک،
کیا تجھ پہ عدل انصاف نہیں ہوتا؟ لوگوں وہ دن جاتا ہے، آج کا دن آتا ہے، مدینہ شریف میں آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ کیا بات! وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے رکا لکھا، خود نہیں گئے، رکا لکھا، رکا لکھ کر حضرت فاروق اعظم نے دریائے نیل سے کہا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو فاروق تجھے حکم دیتا ہے کہ چل پڑ، اور کہا یہ رکا دریا کے اندر ڈال دو، یہ رکا دریا کے اندر ڈال دو۔ پوچھئے لوگوں سے کہ وہ دن جاتا ہے، آج کا دن آتا ہے، دریائے نیل بعد میں رکا نہیں ہے۔ جب یہ حکمران اور یہ عہدیداران تھے، گشت کر رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے، آج تو 75-76 سال ہو گئے کہ بلا شاہ صاحب ہم سے کشمیر نہیں آزاد ہو رہا ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کہ 10 سال کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا ہے۔ کس طرح یہ ایسے ہی ہو گیا؟ نانا گشت کر رہے ہیں فاروق اعظم، دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے گھر میں بیٹھی اکیلی رو رہی ہے، آپ نے نقاب منہ پہ لیا اور گئے اس کے پاس اور فرمانے لگے ہے بڑھیا تیرا کیا خیال ہے مسلمانوں کے خلیفے فاروق اعظم کے بارے میں؟ بڑھیا نے غصے سے کہا میں اتنے دل کی بھوکی اور پیاسی ہوں، فاروق نے میری خبر گیری نہیں لی، وہ کیسا خلیفہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بڑھیا کیا تم نے اس کو بتایا نہیں کہ میں اتنے دن کی بھوکی اور پیاسی ہوں؟ بڑھیا نے تڑپ کر کہا میں کیوں بتاؤں، خلیفہ وہ ہے کہ میں ہوں، یہیں بیٹھے ہوئے ہو، فرمایا میں کیوں بتاؤں، خلیفہ وہ ہے کہ میں ہوں، اگر فاروق غریبوں کی خبر گیری نہیں کر سکتا تو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے۔ یہ تھے حکمران، اور جب ایسے حکمران اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے حکمران عطا کرے ہم کو کہ جو اپنے عہدے کو اللہ کی نعمت سمجھ کر مخلوق کی خدمت کریں، دعا کرے اللہ تعالیٰ ایسے حکمران، اور جب کبھی قسمت اچھی ہو ایسے حکمران مل جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ کا شکر۔ حکمرانوں کو یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت یہی ہے کہ یہ عہدہ، یہ تخت، یہ کرسی مستقل نہیں، عارضی ہے، یہ ملی ہے، آج میرے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے، رب کی امانت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کرسی پر بیٹھ کر مخلوق کی خدمت کروں۔ عہدیدار یہ کریں اور مخلوق اس کو حکم یہ ہے کہ اللہ نے جس کو کوئی عزت دی ہے اس کو قبول کر کے احترام کرو اس کا۔ میں یہ یقین کیجئے کوئی سیاسی باتیں نہیں کر رہا، میں حضرت فاروق اعظم کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں، اور اس کے اثرات کہ جب ایسے حکمران تھے کیسر و کسرا کے لوگ بھی لرزتے تھے، جب ایسے حکمران تھے تو دریائے نیل کے کتے کا بھی حساب دینا پڑتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں پھر ایسے حکمران عطا فرما دے۔ ہے 3 حدیثیں میں نے حضرت فاروق اعظم کے متعلق پڑھی، اور اب تھوڑا سا ذکر امام علی مقام کا سن لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کون ہیں؟ سنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کون ہیں؟ سنی ہیں۔
ڈنڈی کسی طرف نہیں مارتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی رفعتیں، کمالات، لیکن خدا کی قسم ہے یہ سب کچھ پتہ ہے کہاں سے ملا تھا فاروق اعظم کو؟ آپ نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا، شہزادہ حسن، شہزادے حسین، آپ نے کئی دفعہ ہاتھ جوڑ کر اس بات کا اظہار کیا، او شہزادے حسن، شہزادے حسین، یہ فاروق اعظم کے سر پر جو بال اگے ہیں یہ بال بھی شہزادوں تمہارے نانے کے قدموں کا صدقہ ہے. کیا بات، کیا بات. یہ تمہارے بال بھی تمہارے نانے کے قدموں کا صدقہ ہے. اٹھائیے کتابیں. الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، علامہ محب تبری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر موجود تھے. اچانک دیکھا کہ وقت کا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اچانک کیا ہوا کہ اپنی مسند پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اپنی مسند پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سے حضور کی دونوں شہزادے، دونوں نشانیاں تشریف لے کر آئے. امام حسن، امام حسین. آپ حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے، سلام کہا. حضرت فاروق اعظم نے 1000 درہم شہزادہ حسن کو پیش کیے. کیا بات، 1000 درہم شہزادہ حسین کو پیش کیے. شہزادے چلے گئے. اس کے بعد آپ کا اپنا بیٹا حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا ابا جی. اور یہ یاد رکھیے یہ فاروق اعظم وہی ہیں جو شہزادہ حسن کو کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دے دو کہ فاروق ہمارے نانے کا غلام ہے. فاروق ہمارے نانے کا غلام ہے. اور اس تحریر کو میں اپنی قبر کے اندر لے کر جاؤں گا. فرشتے مجھ سے پوچھیں گے فاروق کیا لے کر آئے ہو؟ نمازیں لائے ہو، روزے لائے ہو، حج لائے ہو، زکات لائے ہو؟ میں حسن کا یہ رکہ پیش کر دوں گا کہ سرکار کے شہزادے نے لکھ کے دیا ہے فاروق ہمارا غلام ہے. یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، فرمایا کہ میں منکر نکیروں کو کہوں گا یہ دیکھو حسن نے لکھا ہے کہ فاروق ہمارا غلام ہے وہ فاروق اعظم نبی. اور یاد رکھیے میں حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے پچھلے خطاب میں بھی عرض کیا ہوگا، قیامت تک کے لیے جو سادات تشریف لا رہے ہیں روئے زمین پر، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. بالکل. آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسل پاک سے حسینی سادات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی نسل پاک سے حسینی سادات آ رہے ہیں. اور حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین کی والدہ تھیں، ان کا نکاح حضرت امام حسین سے سیدنا فاروق اعظم نے کیا تھا. ہاں، اور بڑی حکمتیں بیان کی جاتی ہے کہ زین العابدین کو اس لیے بچایا، وہ بیمار تھے، نحیف تھے، کمزور تھے، نادار. حکمت یہ تھی عابد تیری نسل سے قیامت تک حسینی سادات آتے رہیں گے، اور جو تیری نسل سے سادات آئیں گے نہ وہ فاروق اعظم کے گستاخ ہوں گے نہ علی المرتضیٰ کے گستاخ ہوں گے. وہ فاروق اعظم درہم و دینار دیے. شہزادے نے آ کے عرض کیا ابا جان
میں جہاد میں بھی گیا ہوں، جنگیں بھی لڑی ہیں، زخم بھی آئے ہیں، آلہ حرب بھی میں نے چلایا ہے، آپ نے مجھ کو 500 درہم دیا، اور یہ شہزادے میں اس وقت جہاد کرتا تھا جب یہ شہزادے چھوٹے چھوٹے تھے، اب بھی یہ جہاد میں نہیں گئے، تلواریں نہیں چلائی، نیزے نہیں چلائے، زخم نہیں آئے۔ ابا جان ان کو 1000، مجھے 500۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ خبردار، آج یہ بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ تو نے بھی 1000 درہم لینا ہے؟ تو نے بھی 1000 درہم لینا؟ جی ابا جی لینا۔ فرمایا ان کے نانا جیسا اپنا نانا لے آ، ان کے نانا جیسا اپنا نانا لے آ، ان کی ماں جیسی اپنی ماں لے آ، ان کے باپ جیسا اپنا باپ لے آ، ان کی ددیال جیسی اپنی ددیال لے آ، ان کی ننیال جیسی اپنی ننیال لے آ، تجھے بھی 1000 مل جائے گا۔ ہے وہ کون لوگ ہیں یار جو ان کے درمیان آپس میں اختلافات اور جھگڑے کرواتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہے، نہیں مانتے ہم ایسی بخاری کو جس کے اندر صحابہ اہل بیت کا اختلاف ہو۔ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں کہ جس کے اندر صحابہ نے ان کا احترام کیا ہو، اہل بیت نے صحابہ پر شفقتیں کی ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن رکھا تھا، حضور نے فرمایا بس ختم کر رہا ہوں حدیث پاک کے، تو من احب ہذین، جو میں نے خطبے کے دوران دوسری حدیث پڑھی، فرمایا من احب ہذین، سنیوں بہت پیارا تحفہ دے رہا ہوں تمہیں، امام ترمذی اس کو اپنی جامعہ میں لے کر آئے ہیں، اور کمال کے الفاظ ہیں، آپ نے بشارتیں تو بہت سنی ہوگی لیکن یہ سنیے، فرمایا من احب ہذین یعنی الحسن والحسین اباہما وامہما کان معی فی درجتی فی الجنہ، من احب ہذین یعنی الحسن والحسین، حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے پھول حسن اور حسین سے محبت کرے، اباہما، اور ان کے باپ سے محبت کرے، وامہما، اور ان کی ماں سے عقیدت رکھے، فرمایا کان معی فی درجتی فی الجنہ، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے درجے کے اندر ہوگا۔ ویسے یہ حدیث پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا تھا، فرمایا کہ صرف جنت میں نہیں جائے گا، کان معی فی درجتی فی الجنہ، جنت میں بھی جائے گا اور میرے درجے کے اندر ہوگا، میرے درجے کے اندر ہوگا۔ سنیو پھر کہو الحمدللہ۔ ہم نے صحابہ کو بھی سلام کیا، اہل بیت کو بھی سلام کیا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اگر اس لائن سے ادھر جاؤ گے وہ بھی غلط ہے، اس لائن سے ادھر جاؤ گے وہ بھی غلط ہے، یہی صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔